اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور میری بہنوں اور بھائیوں، قرآن شریف کی آخری 3 جو صورتیں ہیں، یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ یہ تینوں صورتیں وہ عظیم صورتیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے علاوہ پچھلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے، یہ ان کو جو ہے نا اللہ نے عطا نہیں کیے تھے، یا ان میں سے کوئی ایک صورت بھی عطا نہیں کی تھی، اور نہ یہ میری امت کے لیے، میرے لیے ہے اور میری امت کے لیے ہے، اور اس سے جو ہے نا پچھلے جو امتیں تھی، جو ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گئی ہیں، وہ اس سعادت سے اور اس جو ہے نا عظیم جو ہے نا نعمت سے اللہ نے ان کو محروم رکھا تھا۔ یہ خصوصی فضل ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ جو ہے نا اس سے مستفید ہو سکے۔ اب یہ جو اس کے الگ الگ بھی جو ہے نا فضائل ہیں، جیسے سورہ اخلاص ہے، اس کا خاص جو ہے نا یہ بہت سارے اس کے فضائل ہیں کہ یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا اس میں اپنا شجرہ نسب بیان فرمایا ہے کہ قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، یعنی وہ اکیلا نہیں ہے، یکتا ہے، یکتا یعنی اس کا کوئی جو ہے نا نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہم عصر ہے، یعنی اس کا برابری کا کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کوئی ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہے سورہ اخلاص کی، تو یہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے قرآن شریف کے 1/3 یعنی 1/3 جو ہے نا قرآن شریف جو ہے نا اس نے یعنی 10 پاروں کے برابر، جیسے قرآن شریف 30 پارے ہیں تو 10 پارے اس نے تلاوت کر دیے ثواب کے لحاظ سے۔ اور اگر کوئی 3 مرتبہ اس کے جو ہے نا تلاوت کرتا ہے تو ثواب کے اعتبار سے ایسا ہوا کہ جیسے اس نے جو ہے پورے قرآن شریف کو ختم کر لیا۔ تو یہ سورہ اخلاص کا جو ہے نا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظیم، یعنی یہ عظیم، پورا قرآن شریف ہی عظیم ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک بعض صورتوں کو بعض کے اوپر فوقیت دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی حکمت سے دی۔ تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ جو 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ معوذتین بھی کراتی ہیں، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو حسنین مبارک تھے، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، تو حضرت علی عنہ کی جتنی بھی اولاد تھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خصوصی شفقت اور رحمت فرماتے تھے، ان کے نواسے تھے۔ تو وہ جو ہے نا ان 2 صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوسری آیات مبارکہ سے ان کو جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا دم کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باقی جو ہے نا جو آیاتیں تھی ان کو چھوڑ کے، اور صرف جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے شہزادے ہیں، جو جنت کے جو نوجوان کے سردار ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے نا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کے ذریعے ان کو جو ہے نا دم کیا ہے۔ تو اس سے جو ہے نا جو بچے ہیں وہ ہمارے لیے ایک نصیحت کر گئے کہ اپنے بچوں کو اس سے دم کیا کرو، تو آپ کے بچے جو ہے نا ہر قسم کے نظر بد سے اور جادو وغیرہ کے اثرات سے اور ان کی جو دوسری چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ محفوظ رہیں گے۔ اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ایک یہودی نے جو ہے نا وہ جادو کیا تھا اور ان کے سر مبارک کے بال جو ہے نا لے کر گئے تھے اور اس کے ایک کنویں میں بند کر کے ایک پتھر کے نیچے رکھ دیے تھے، پھر جو ہے نا خواب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 فرشتے، پورا واقعہ ہے، میں اس وقت اس میں نہیں تفصیل میں آ جاؤں، پھر وہاں سے جو تعویذ نکالے گئے اس کو جو ہے نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے جو بال تھے وہ اس پہ جادو کیا گیا تھا، اور اس پہ جو ہے نا 11 جو ہے نا وہ گٹھے جو ہے وہ ایک بال کو دیے گئے تھے۔ تو یہ چونکہ دونوں صورتوں میں جو ہے سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس میں 6 آیتیں ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیات کو پڑھ کے اور ایک گٹھے کو کھولتے گئے۔ اس طرح جو ہے نا جب یہ 11 آیاتوں کا جو ہے نا وہ جو ہے نا اس طرح تمام بال انہوں نے جو ہے نا اس کی جو گٹھان تھے اس کو کھول دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جادو کا اثر ختم کر دیا،
اور قیامت تک آنے والی تمام امت مسلمہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا ہے کہ اگر آپ کے اوپر جادو ہو جائے، جادو برحق ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا تھا، تو آپ جو ہے نا اس کے لیے جو ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ کی ذات کے اوپر یقین کے ساتھ جو ہے یہ عمل دوہرا لو کہ آپ جو ہے نا یہ دونوں صورتیں جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے اس کے ذریعے جو ہے نا آپ دم کرو گے تو انشاءاللہ تعالی وہ اللہ تبارک و تعالی وہ جادو کے اثرات کو زائل فرما دیں گے اور وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا قول مبارک ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ تک یعنی ان کے دنیا سے تشریف لے جانے تک یہ معمول رہا کہ رات کو وہ جب بھی بستر مبارک پر تشریف لے جاتے تھے تو یہ تینوں صورتیں خصوصاً یہ نا سورہ اخلاص، سورہ فرق اور سورہ ناس کی تلاوت جو ہے وہ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنے دونوں ہاتھ کے اوپر چھپ کر کے اور پورے بدن کے اوپر جہاں تک ان کے ہاتھ مبارک پہنچتے تھے تو وہ اس کے اوپر جو ہے نا دم کرتے تھے۔ تو اس سے جو ہے نا آپ جو ہے نا اللہ کی جو ہے نا پناہ میں آ جاتے ہیں، اور جو شیاطین ہوتی ہے یا اس طرح کی قوتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بھی امت کو جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مکرم اور بڑے مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اوپر تھے، اللہ ان کو جو ہے نا ان کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا امت کو وہ پیغام دے گئے ہیں کہ ایک طریقہ بتلا دیا کہ ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے، کبھی مزاروں پہ جانے کی، کسی مردوں کے پاس جانے کی، کسی زندوں کے پاس جانے کی بجائے قرآن شریف کو جو ہے نا اللہ کے ذات کے اوپر بھروسہ کر کے اور آپ یقین کے ساتھ جو ہے نا یہ اللہ کے نبی نے طریقہ بتلا دیا۔ اور رات کو سونے سے پہلے جو ہے نا آیت الکرسی کی جو تلاوت ہے اگر وہ 3 مرتبہ کی جائے تو ایک مرتبہ اپنے آپ کے لیے ہوتا ہے، دوسری مرتبہ آپ کے گھر کے لیے، اور تیسری مرتبہ آپ کے محلے کے لیے، پورے علاقے کے لیے وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس یقین کے ساتھ ہم کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارا آپ بھی اور ہمارے گھر بھی اور ہمارا محلہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہر قسم کے جو ہے نا چوری چکاری سے اور ڈاکوں سے اور جو ہے نا ہر قسم کے آفات سے اور قدرتی آفات سے اللہ ان کو محفوظ فرمائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرما گئے ہیں، اگر ہم ان پہ عمل درآمد، آج جو ہے نا امت جو ہے نا وہ اس تعلیم سے ہٹ گئی ہے، اس لیے جو ہے نا وہ جو ہے نا پستی میں چلے گئے ہیں اور زوال میں چلے گئے ہیں، ورنہ یہ امت جو ہے نا زوال کے لیے نہیں آئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے اوپر خود زوال طاری کر لیا۔ جس طرح بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ فرمایا کہ میں نے ان کو عالمین کے اوپر فضیلت دی تھی، لیکن انہوں نے اپنے کرتوت کی وجہ سے جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ غضب کے لائق کیا۔ تو آج جو ہے نا چونکہ یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں جو یہ تاج ہمیں پہنایا گیا ہے، ہم نے اس کو جو ہے نا وہ پس پوش ڈال کے قرآن شریف کو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا احادیث مبارک کو پس پوش ڈال کے تو آج دنیا میں ہم لوگ ذلیل و خوار ہیں، ورنہ یہ امت جو ہے اس کو بہت آگے جانا تھا، انہیں پورے جو ہے نا دنیا کی قیادت کرنی تھی، لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ہم جو ہے نا اغیار کے نرغے میں ہیں اور ان کے جو ہے نا ہم غلام ہیں، اور انہیں کہنے کے اوپر جو ہے نا ہمارے پورے ملک کے بجٹ تیار ہوتے ہیں۔ اکیلے پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں آپ دیکھیے ان میں کون سا ملک خود مختار ہے، وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا ہے، وہ دوسرے کے محتاج ہے۔ یہ کیوں کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین نے قرآن شریف کو اپنا ہتھیار بنا کے اپنے ہاتھ میں لے کے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہتھیار لے کے اور اس کے اوپر عمل کر کے پورے دنیا کو ہلا دیا تھا۔ ان کے نام سے لوگ ڈرتے تھے۔ آج مسلمان جو ہے نا، حالانکہ ایک مسلمان 10 پہ باری ہونا چاہیے، آج مسلمان جو ہے نا 2 ارب کے قریب مسلمان ہے، ٹوٹل جو آبادی ہے وہ 8 ارب ہے، یعنی ایک چوتھائی یعنی 25% یا 22% ہم لوگ ہیں، لیکن آج جو ہے نا ہم دنیا سے ڈرے ہوئے ہیں، ایسے ہیں جیسے بلیاں ڈرتی ہے نا۔ کیا ہم لوگوں نے کیا مطلب، بہرحال یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے معذرت کے ساتھ، لیکن جو ہے نا یہ ہم نے دین کو اگر فالو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہمارا اس میں جو ہے نا فلاح ہے، اور اس میں ہماری جو ہے نا خلاصی ہے، اور اس میں ہمارا عروج ہے، ورنہ ہم اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تمام امت مسلمہ کو قرآن شریف کے اوپر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ المبین۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور چینل پہ جو لوگ نئے، میری درخواست ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات سے، تب تک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔